فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے سامعین السلام علیکم۔ یہ کتاب سید قمر رضی نقوی ولد سید رضی حسن کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کی گئی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید اول آخر درود کے ساتھ ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ دیجیے۔ وہ ایک نہایت شفیق، ہمدرد، پرہیزگار اور عبادت گزار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانِ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب انوار امامت، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 6۔ ہم پچھلی نشست میں جو آیات، بلکہ پچھلی نشست میں ہم نے آیات کو پڑھنے کا آغاز کیا تھا۔ جو فصل چہارم آپ کو یاد ہوگا جو لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، کہ اس میں کچھ 12 دلائل پیش کیے گئے تھے مولا علی کے حوالے سے، اور اس کے بعد لکھا تھا کہ خلافت حضرت علی علیہ السلام ثابت ہو جانے کے بعد دلائل نقلی جو کہ بے شمار ہیں، ان میں سے چند آیات قرآنی اور چند حدیثیں جن کو مخالف اور موافق سب نے نقل کی ہیں اور کسی کو ان سے انکار نہیں ہے تو نقل کی جاتی ہیں۔ ٹوٹل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹوٹل 57 ہیں۔ تو ہم نے کتنی پڑھ لی؟ جو آپ لوگ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ ہم 23 آیات اب تک پڑھ چکے ہیں، اور اس نشست میں ہم آیت یعنی 24 نمبر پہ جو آیت ہے اسے پڑھنے کا آغاز کریں گے، جبکہ کتاب کا صفحہ نمبر 50 ہم نے 50ویں صفحے پہ پہنچ گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ اس میں کل 254 پیجز ہیں۔ آئیے ہم اس نشست میں پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ 24ویں نمبر پہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکوات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ لزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اہل سنت نے حسن بصری سے نقل کیا ہے کہ مراد مشکوات سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور مصباح سے مراد حسنین کریمین علیہم السلام ہیں، اور زجاجہ ستارہ درخشندہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں زنان عالم میں، اور شجر مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو نہ شرقی ہیں نہ غربی یعنی یہودی نہ نصرانی، اور نور علی نور امام ایک کے بعد ایک ہیں تاکہ سلسلہ ہدایت تا قیامت اس ذریت میں باقی رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت میں مشکوات سے مراد فاطمہ سلام اللہ علیہا اور مصباح سے مراد حسنین کریمین علیہم السلام ہیں۔ تمام زنان عالم میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کوکب دری کی مثال ہیں۔ شجر مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو نہ یہودی ہیں نہ نصارہ، اور نور علی نور سے مراد ایک سے دوسرے امام کا وجود میں آنا ہے قیامت تک۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 25 نمبر پہ آیت ہے جو کہ یہاں لکھا ہے کہ سورہ النبا آیت نمبر 2۔ ترجمہ، یہ لوگ کس چیز کا حال پوچھتے ہیں؟ ایک بڑی خبر کا۔ بس یہاں پر یہ مکمل اتنا ہی ترجمہ لکھا ہے، اما یتساءلون عن النباء العظیم۔ یہ سورہ النبا آیت نمبر 2۔
حافظ ابو نعیم نے مسدی سے اور اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کے وقت فرمایا کہ ولایت علی علیہ السلام کا سوال کیا جائے گا قبور میں، خواہ وہ شرق میں ہو یا غرب میں، بر میں ہو یا بحر میں۔ ملک الموت منکر و نکیر قبر میں سوال کریں گے ہر میت سے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے اور تیرا امام کون ہے۔ حافظ ابو نعیم نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ 3 شخصیتوں کے واسطے قرآن میں آیہ استخلاف نازل ہوئی ہے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے انی جاعل فی الارض خلیفت، اور یہ کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے۔ دوسرے جناب داؤد علیہ السلام کے واسطے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، سورہ صاد آیت نمبر 26۔ تیسرے برائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جو کہ سورہ نور کی آیت نمبر 55، یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی خلیفہ بنایا خدا نے ان کو زمین کا جس طرح ان سے پہلوں کو خلیفہ بنایا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سورہ نور کی آیت 55۔ پھر لکھا ہے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں مراد خلیفہ سے صاحب الامر ہیں کہ جو تمام ممالک شرق و غرب کو فتح فرمائیں گے۔ پھر لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ صفین میں جبکہ ایک شخص اس آیت کو پڑھ رہا تھا تو اس سے فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ نبائل عظیم سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم نبائل عظیم سے مراد ہم ہیں کہ جن کی بابت لوگ اختلاف کریں گے اور منکر ہو جائیں گے، کفران نعمت کریں گے اور قیامت میں ان سے سوال ہوگا۔ اور اب آئیے سامعین 26 نمبر پہ آیت جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے سورہ الزمر آیت نمبر 33، بہت باریک لکھا ہے لیکن 33 ہے، میں نے غور سے پڑھا۔ لکھا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ۔ ہاں اس کے نیچے لکھا ہے، ترجمہ نہیں ہے لیکن لکھا ہے کہ حافظ ابو نعیم اور ابن مغازی شافعی نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ مراد الذی جاء بالصدق سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدق بہ سے مقصود امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ ترجمہ وہ جو کہ از جانب خدا صدق و سچائی کے ساتھ خلق کی طرف آیا، اور وہ جس نے تصدیق کی سب سے پہلے۔ فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ابو بکر نے تصدیق کی ہے، مگر چونکہ علی علیہ السلام کی طفلی تھی، توئے فعل لام چھوٹی طفلی تھی، لہٰذا یہ آیت ابو بکر کی شان میں آئی ہے۔ لیکن افسوس اگر بچہ گہوارے میں نبی علیہ السلام ہو سکتا ہے اور اس کی گواہی قابل قبول ہو، اور جعلنی نبینا جیم عین لام نون چھوٹی نون بے یہ پہ تجدید ہے اور نون الف جعلنی نبینا کے دعوے کو تو مان لیا جائے، مگر علی علیہ السلام کی جن کی عمر 10 یا 12 سال کی ہو ان کی تصدیق کو یہ کہہ کر نظر انداز کیا جائے کہ بچے تھے۔ ابن حجر نے شرح بخاری میں تحریر کیا ہے کہ وہ علی علیہ السلام عالم شیر خوردن مطالعہ لوح محفوظ کرتے تھے، لہٰذا یہ صحیح ہے کہ یہ آیت ان کی شان میں ہو۔ مظہر العجائب اور منبع غرائب کا قیاس دوسروں پر نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب آئیے کتاب کے صفحہ 52 پر ہم پہنچے ہیں، اور 27ویں نمبر پہ یہاں پر جو آیت دی گئی ہے وہ سورہ مریم آیت نمبر 96 ہے۔ ترجمہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے، جلد ہی خدا ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ اور سورہ مریم
آیت نمبر 96۔ فخر الدین رازی، نیشاپوری اور یعقوبی نے اپنی تفاسیر میں ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ابن حجر نے بھی اپنی کتاب میں اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ ابن عباس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ قریش جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب ہم پہنچ جاتے ہیں تو یہ ایک دم باتیں کرتے کرتے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر رسول خدا غضبناک اور برہم ہوئے، فرمایا کہ قسم اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان کے دل میں تم لوگوں کی دوستی کے بغیر ایمان ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ودا، واو دال الف حمزہ، اور یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ ہے کہ ودا یعنی محبت سے مراد دوستی امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کی دوستی کا حکم خدا دے وہ معصوم بھی ہوگا، اور وہی خلق کا ہادی اور حقدار اطاعت ہوگا۔ اور اب آئیے 28 نمبر پہ جو یہاں پر دی ہوئی ہے آیت، وہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 24 ہے۔ ترجمہ ہے کہ وہ لوگ روکے جائیں گے روز قیامت اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو اب بس ترجمہ یہاں مکمل ہوا۔ لکھا ہے کہ جمہور اہل سنت نے ابن عباس اور ابی سعید خدری سے نقل کیا ہے اور ابن حجر نے دیلمی سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز حساب لوگوں کو روکا جائے گا اور سوال کیا جائے گا ولایت علی علیہ السلام اور اہل بیت علی علیہ السلام کا، کیونکہ خدا نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ مخلوق سے کہہ دو کہ میں کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور شیخ طبرسی نے بھی سعید ابن جبیر سے روایت کی ہے کہ جو کہ تفاسیر میں موجود ہے کہ وقت حساب یا وقت عبور پل صراط امامت و ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا سوال کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک شعر ہے کہ فقط ہے روز سوال محبت حیدر، فقط ہے روز سوال محبت حیدر، یہ نہ سمجھ جسے روز حساب کہتے ہیں۔ اور اب آئیے 29 نمبر پہ سورہ الزخرف کی آیت نمبر 45 یہاں پر لکھی ہے کہ وَأَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلُنَا، اور یہاں پر اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ صرف لکھا یہی ہے، ترجمہ یہاں بھی نہیں لکھا، کہ ابن عبد البر اور حافظ ابو نعیم وغیرہ مفسرین اہل سنت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شب معراج انبیاء علیہ السلام کی جماعت میرے سامنے آئی تو خدا نے فرمایا اے رسول ان سے پوچھو کہ تمہیں خدا نے کیوں نبی بنایا۔ جب میں نے انبیاء علیہ السلام سے سوال کیا تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم مبعوث ہوئے گواہی دینے کے لیے کہ خدا ایک ہے اور اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنے کے لیے، لہٰذا اس سے زیادہ امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کی لوگ اور کیا دلیل چاہتے ہیں۔ اور اب پڑھتے ہیں 30 نمبر پہ جو آیت ہے، یہ ہے سورہ انفال کی آیت 62، هو الذی ابدک بے نصر ہی و بالمؤمنین، ترجمہ کہ وہ ہے جس نے قوت دی تجھ کو مومنین کی دوستی کے ساتھ۔ سورہ انفال آیت 62۔ لکھا ہے حافظ ابو نعیم نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں نے عرش پر لکھا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و محمد عبدہ و رسولہ ایدت علی بن ابی طالب۔ چنانچہ قرآن میں حق تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے۔ اور یہاں پر یہ وہی آیت لکھی ہے، صرف تھوڑی سی، یعنی جو ابھی ہم نے پہلے پڑھی سورہ انفال کی ہو والذی والی۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ جس کا خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
عرش پر لکھا ہو اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار خدا نے تجویز کیا ہو، پھر نیابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب کسی اور کو تجویز کی جا سکتی ہے؟ اور اب آئیے یہاں پر 31ویں نمبر پہ آیت لکھی ہے، سورہ انفال آیت نمبر 64، ہم نے ابھی 62 پڑھی تھی، اب یہاں پہ 64 لکھی ہے کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، ترجمہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے شر اعداء کے دفع کے لیے، بریکٹ یہاں پہ کلوز ہو گیا، کہ کافی ہے تیرے لیے خدا اور مومنین جو تیرے تابع ہیں، سورہ انفال آیت 64۔ آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ پیج 54 پہ ہم آ گئے کہ صاحب کتاب غمہ لکھا ہے، غمہ نے کتاب عز الدین، زے پہ بھی تشدید ہے اور دال پہ بھی، عز الدین و عبد الرزاق و محدث حنبلی و حافظ ابو نعیم، اور جمہور اہل سنت نے متفقہ روایت کی ہے کہ یہ آیت شان امیر المومنین علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت میں دوست و دشمن کسی نے اختلاف نہیں کیا، اس لیے اگر تمام مومنین مراد ہوتے تو آیت یوں ہوتی کہ حسبک اللہ والمومنون، لیکن پھر بھی معاندین نے یہ کہا ہے کہ اس سے امامت ثابت نہیں ہوتی، فضیلت البتہ ثابت ہوتی ہے۔ اور اب یہاں پہ فارسی کا ایک مصرع ہے کہ بری عقل و دانش بباید گزیست۔ اب یہ مجھے فارسی آتی نہیں ہے، میں نے بس پڑھ دیا تاکہ جن کو آتی ہے وہ اس کو صحیح کر لیں، اور اس کے معنی یہاں لکھیں کہ یعنی کہ امامت اور فضیلت دو چیزیں ہیں۔ پھر آئیے 32 نمبر پہ جو آیت ہے، یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 43 ہے، ترجمہ کہ اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے، کہ ومن عندہ علم الکتاب، لکھا ہے کہ حافظ ابو نعیم نے ابن حنیفہ سے روایت کی ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے وہ علی علیہ السلام ابن ابی طالب ہیں۔ تفسیر ثعلبی میں عبداللہ ابن سلام نے سے منقول ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ کون ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے؟ فرمایا وہ سوائے علی علیہ السلام کے اور کوئی نہیں، لہٰذا علی علیہ السلام افضل ہیں ان لوگوں سے جو علم کتاب سے بے خبر ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم کتاب علماء یہود جو مسلمان ہو گئے تھے ان کے پاس ہے، وہ کتنے بڑے غافل اور کاذب ہیں کہ یہ آیت مکی ہے اور علماء یہود مدینے میں اسلام لائے تھے۔ اور اب آئیے 33 نمبر پہ آیت پڑھتے ہیں کہ جو کہ ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 172، ترجمہ یاد کر اے محمد جب کہ وعدہ لیا تیرے پروردگار نے اولاد آدم سے، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا بے شک تو ہمارا رب ہے۔ یہ میثاق آدم کی قیامت تک آنے والی نسل سے تھا۔ مختصر یہ کہ مقصد اس آیت کی تحریر سے یہ ہے کہ ابن شیرویہ نے کتاب فردوس میں حذیفہ یمانی سے نقل کیا ہے، اور جمہور اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہوتا کہ علی کو امیر المومنین کب کہا گیا تو کوئی بھی علی علیہ السلام کے فضل و کمال کا منکر نہ ہوتا۔ جب آیہ میثاق کے جواب میں تمام ارواح نے لفظ بے لام بڑیے بلے کے ساتھ اقرار کیا تو خداوند عالم نے فرمایا کہ انا ربکم و محمد نبیکم و علی امیرکم، یعنی میں تمہارا رب ہوں، محمد تمہارا نبی ہے اور علی علیہ السلام تمہارا امیر ہے۔ یہاں پر ہم پیج 55 پہ آ گئے اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں 34 نمبر پہ جو آیت دی گئی ہے، سورہ الحجر آیت نمبر 47، ترجمہ کہ یہاں پہ اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا، یہاں سے آیت پڑھتے ہیں کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اور یہاں پر
آگے ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ ہو۔ لکھا ہے کہ یہ آیت اہل بہشت کے بارے میں ہے کہ ان کے دل میں کسی قسم کا کینہ نہ ہوگا، بھائیوں کے مثل ہوں گے اور جواہرات کے تخت پر بالمقابل بیٹھے ہوں گے۔ پھر لکھا ہے کہ مسند احمد حنبل میں ابی اوفی الف واو فے چھوٹی ہے ابی اوفی نے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور اصحاب قصا برادری اور مواخات دہرا رہے تھے۔ یہاں پہ اصحاب قصا ہے یا قصا ہے، قاف سواد ہے، قصا برادری اور مواخات دہرا رہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس روز تو گویا میرے جسم سے جان نکل رہی تھی اور سر شرم سے جھک گیا تھا کہ آپ نے ہر صحابی کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور میری طرف مطلق توجہ نہ فرمائی۔ میں سمجھا کہ شاید آپ مجھ سے ناراض ہیں، پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس خدا کی جس نے محمد کو خلق فرمایا کہ اس روز میں نے تجھے اپنے واسطے انتخاب کیا تھا، اس لیے کہ تو میرے لیے ہارون کی مثل ہے موسیٰ کے واسطے، مگر میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہ ہوگا۔ ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ میں نے علی علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روز یہ کہتے سنا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یا فاطمہ سلام اللہ علیہا کس کو زیادہ دوست رکھتے ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو تم سے زیادہ دوست رکھتا ہوں اور تم کو فاطمہ سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ اے علی علیہ السلام، میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ تم حوض کوثر پر آب کوثر دے رہے ہو اور حوض کے کنارے اتنے جواہرات کے گلاس رکھے ہیں جس قدر آسمان پر ستارے، اور تم فاطمہ اور حسنین علیہم السلام سب ایک جواہرات کے تخت پر بیٹھے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ سرر منقابلین المختصر، کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بھی زیادہ عزیز ہو وہ دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہوگا، اور جو سب سے زیادہ عزیز ہوگا وہی سب سے زیادہ افضل ہوگا، اور جو سب سے زیادہ افضل ہوگا وہی نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ اور آئیے اس کے بعد دوبارہ یہاں پر ایک اور یہاں پہ آیت ہے، نہیں، سورہ محمد کی آیت نمبر 3030 کے ترجمہ کہ تم انہیں انداز گفتگو سے پہچان لوگے۔ آئیے یہاں پر یہ 35 نمبر پہ جو آیت دی گئی ہے، لکھا ہے کہ اس پوری آیت میں خداوند کریم نے ان منافقین کی نشاندہی فرمائی ہے کہ جو اپنے نفاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوشیدہ رکھتے تھے۔ اس نشاندہی کے بعد کوئی ایسا منافق اور منکر نہ تھا جس کو رسول نہ پہچانتے ہوں، اور آپ امیر المومنین علیہ السلام سے خلوت میں ان منافقین کے کردار اور حالات کو تفصیلاً بیان فرما کر تلقین فرمایا کرتے تھے۔ لکھا ہے کہ حافظ ابو نعیم اور ابو سعید خدری نے کہا ہے کہ منافقین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت علی علیہ السلام سے دشمنی اور عداوت رکھتے تھے۔ کتاب کشف الغمہ میں ہے کہ جو حافظ ابو بکر موسیٰ ابن مردویہ سے روایت کی ہے کہ یہ آیت بھی شان میں امیر المومنین علی علیہ السلام ہی کے نازل ہوئی ہے، لہٰذا جس کی دشمنی اور عداوت انسان کو منافق اور بے دین بنا دے، ظاہر ہے کہ وہ مقتدا، ہادی اور امام نہ ہوگا۔ اور اب 36 نمبر پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 ترجمہ، وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اسی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، ان پر خدا کا درود ہو، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ آیت صابرین کی شان میں آئی ہے۔ تفسیر ثعلبی اور تفسیر نجاشی وغیرہ میں مذکور ہے کہ یہ آیت امیر المومنین علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی کیونکہ شہادت امیر حمزہ کی خبر سن کر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ شہادت جعفر ابن ابی طالب کی خبر سن کر آپ نے یہ کلمہ فرمایا تھا اور خداوند عالم نے یہ آیت نازل فرمائی۔ بہرحال ثابت ہوا کہ علی علیہ السلام از روئے آیہ ہدایت یافتہ ہے، اور
ہدایت یافتہ غیر ہدایت یافتہ سے افضل ہوتا ہے۔ اس کو میں نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیونکہ یہاں تھوڑا سا جڑا ہوا لکھا ہوا تھا۔ آگے چلتے ہیں 37 نمبر پہ، سورہ الصافات آیت نمبر 130 کے ترجمہ کے آل یاسین پر سلام ہو، سلام علی آل یاسین۔ لکھا ہے کہ بعض قاریوں مثلاً نافع ابن عامر اور یعقوب نے اس کو آل یاسین پڑھا ہے، آل یاسین پڑھا ہے، اور ابن عباس نے سے منقول ہے کہ مراد آل یاسین سے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ یاسین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ہے۔ ابن حجر نے سوائق محرقہ میں فخر الدین رازی سے نقل کیا ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچ امور میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مساوی ہیں۔ ایک، سلام میں خدا نے السلام علیکم ایھا النبی فرمایا، اور اہل بیت علیہم السلام کے واسطے سلام علی آل یاسین فرمایا۔ دوسرے، صلوات میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تیسرے، طہارت میں آیہ تطہیر۔ چوتھے، کریم صدقے میں، چنانچہ صدقہ جس طرح آپ پر حرام ہے اہل بیت علیہ السلام پر بھی حرام ہے۔ پانچویں، محبت میں خدا نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون۔ اب یہاں بہت چھوٹا لکھا ہوا ہے، آپس میں بہت جڑا ہوا ہے، لیکن یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، اور پھر لکھا ہے کہ اور اہل بیت علیہ السلام کی شان میں فرمایا، جو کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے۔ پھر چلتے ہیں آگے، 37 نمبر پہ لکھا ہے یہاں پر سورہ النمل کی آیت 43 ترجمہ کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے معلوم کرو، سورہ نمل آیت نمبر 43۔ لکھا ہے حافظ ابن محمد موسیٰ شیرازی مشاہیر علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ مراد اہل ذکر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حسن اور حسین علیہ السلام ہیں، کیونکہ وہی اہل ذکر اور اہل عقل اہل بیت نبوت اور معدن رسالت ہیں۔ سفیان سوری نے ساری صدی سے، سین دال چھوٹی ہے، صدی سے، اور صدی نے حارث نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ جس کو خدا اہل ذکر فرمائے اور تمام امت کو اس سے سوال کرنے کا حکم دے تو پھر اس کو اگر میں امیر المومنین علیہ السلام اور امام المتقین کہیں تو لائق ہے۔ اور بس یہاں پر اتنا ہی لکھا ہے۔ اس کے بعد اب 39 نمبر پہ دیا ہوا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 54 کا ترجمہ کہ خدا نے جو تم کو عطا فرمایا ہے اپنے فضل سے اس پر جلے جاتے ہیں، جلے جیم لام بڑی جلے جاتے ہیں، سورہ نساء آیت 54۔ لکھا ہے ابن حجر عالم جماعت اہل سنت اپنی کتاب سوائق محرقہ میں لکھتے ہیں کہ ابو الحسن مغازلی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس آیت میں مراد ان شخصیتوں سے ہے کہ جن پر لوگ حسد کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم ہیں۔ ظاہر ہے جو محسود خلائق ہوگا اور امور دین میں وہی سب سے افضل اور لائق امامت ہوگا۔ اور اب 40 نمبر پہ لکھا ہے یہاں پہ سورہ آل عمران کی آیت 174 کا ذکر، ترجمہ کہ ہمارے لیے خدا کافی ہے اور ہمارا بہترین مددگار ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آئیے پیج 58 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کتاب کشف الغمہ میں مذکور ہے، اور ابن مردویہ اور ابو رافع اکابر اہل سنت نے لکھا ہے کہ ابو سفیان جب جنگ احد سے لوٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ اپنی واپسی پر پشیمان ہے اور مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو بھیجا کہ دیکھیں کہ وہ لوگ اونٹوں پر سوار ہیں یا گھوڑوں پر۔ جب امیر المومنین علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ لوگ اونٹوں پر سوار ہیں، جو مکہ جانے کی علامت تھی۔ کچھ لوگ جو آپ کو مشرکین میں سے ملے، انہوں نے لشکر کفار
کفار کی شوکت و قوت کا ذکر اس لیے کیا کہ مسلمان سن کر خائف ہو جائیں۔ آپ نے مشرکین سے بلا خوف فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لہٰذا بنا برقول باری تعالیٰ۔ اب یہاں پر بہت باریک باریک جڑا لکھا ہے سورہ آل عمران کی آیت 173، ساتھ اس کا ترجمہ کہ یعنی کہ ان کو ڈرایا گیا مگر ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا۔ آئیے چلتے ہیں آگے، لکھا ہے کہ جس کے ایمان اور حوصلے میں باوجود ڈرائے جانے کے اور اضافہ ہو، ظاہر ہے کہ اس کے یقین اور شجاعت کا درجہ کیا ہوگا اور اس سے دوسرے کب افضل اور بہتر ہو سکتے ہیں۔ آئیے 41 نمبر پہ جو آیت لکھی ہے اس کو پڑھتے ہیں، سورہ ہود آیت نمبر 17، ترجمہ کہ جو اپنے رب کی طرف سے دلیل روشن پر ہو اور اس کے پیچھے اس کا گواہ ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 17 لکھا ہے ابن جریر طبری و ثعلبی و حافظ ابو نعیم نے عبداللہ صدی سے، سین دال چھوٹی ہے، عبداللہ صدی سے اور مجاہد اور فخر الدین رازی سے تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے کہ مراد شاہد یعنی گواہ ہے، علی ابن ابی طالب ہیں جو پہلو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انہی کی جنس سے ہیں، اور شاہد منہ، یہاں پہ شاہد منہ لکھا ہے، دلیل واضح ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا انت منی و انا منکا، یعنی جو مجھ سے ہے اور یعنی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اور پھر لکھا ہے کہ گواہ اور نائب وہی ہو سکتا ہے جو لفظ منی کا مصداق ہو۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں آیت 42 پڑھتے ہیں۔ یہاں پر سورہ احزاب کی آیت 23 لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ اس کی زیر زبر پیش میں کچھ مٹا ہوا ہے اور کچھ انک ذرا پھیلی ہوئی ہے، تو میں قرآن پاک سے پڑھ لیتی ہوں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ یہاں پر ہے آیت نمبر 23، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اور یہاں پر ترجمہ کیونکہ ابھی وہاں پہ آیا نہیں ہے، اگر وہاں پہ ہو سکتا ہے پڑھتے پڑھتے میں آ جائے تو پھر ہم ساتھ ساتھ پڑھ لیں گے۔ اب چلیے ہم اس کی یعنی آیت کے بعد جو لکھا ہے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ تفسیر اہل بیت اور غیر ہم میں مذکور ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں، تفسیر اہل بیت اور غیر ہم میں مذکور ہے کہ یہ آیت شان امیر المومنین علیہ السلام اور حمزہ علیہ السلام اور جعفر بن ابی طالب علیہ السلام اور عبیدہ ابن حارث میں نازل ہوا ہے۔ یعنی جو لوگ خدا پر ایمان لائے دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو وعدہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کیا تھا وہ وفا کر دیا اور ثابت قدم رہتے ہوئے شہادت پائی۔ حمزہ علیہ السلام احد میں شہید ہوئے، عبیدہ بدر میں اور جعفر طیار علیہ السلام موتا میں۔ اور دوسرے جو منتظر شہادت ہیں یعنی امیر المومنین علی علیہ السلام، جو اپنے وعدے پر قائم ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام جب اس آیت کو تلاوت فرماتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم اس آیت میں انتظار کرنے والا میں ہوں جس کے وعدے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، لہٰذا خداوند عالم نے امیر المومنین علیہ السلام کو صادق العہد اور منتظرین سے قرار دیا، جو کسی اور میں یہ صفات نظر نہیں آتی۔ تو سامعین یہاں پر ابھی یہ مکمل ہو گیا لیکن ترجمہ موجود نہیں ہے، تو ترجمہ چلیے ہم یہاں پہ قرآن سے پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں ہے ترجمہ کہ مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے وہ عہد سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا، پس ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے نظر پوری کر دی اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو انتظار کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے عہد کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ یہ ہم نے ترجمہ قرآن پاک سے پڑھ لیا، اور اب آئیے آگے چلتے ہیں نمبر 43۔ یہاں پر ہے سورہ الرعدیات
کی آیت نمبر 19 ترجمہ کہ جو کچھ تیری طرف بھیجا گیا اس کو خدا خوب جانتا ہے، اور جو منکر ہوئے نابینا ہیں، اور صاحبان عقل ہی درست جانتے ہیں۔ الغرض خداوند عالم نے اس آیہ وفِ ہدایہ نے امیر المومنین علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ جو کچھ عطا کیا گیا ہے اس کا حقدار علی ہے۔ اور اب یہاں پہ 44 نمبر پہ ہم پڑھتے ہیں ترجمہ ساتھ ساتھ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ ہے کہ کیا لوگ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور وہ فتنوں سے آزمائے نہ جائیں گے؟ امت مسلمہ آزمائی جائے گی قرآن اور اطاعت طاہرہ سے، کیونکہ فرما برداری ان دونوں کی امت پر ثقیل تھی، اس لیے ان دونوں کو ثقلین کہا گیا۔ سورہ عنکبوت آیت 1 اور 2۔ روایت ہے کہ جب اس آیت کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کے سامنے پڑھا تو اس وقت امیر المومنین علی علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ فتنہ سے کیا مراد ہے اور آپ کی امت کس چیز سے آزمائی جائے گی؟ تو فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، تجھ سے آزمائے جائیں گے، یعنی تجھ سے دشمنی رکھیں گے تو بھی صبر کے لیے تیار رہ۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ یعنی تجھ سے دشمنی رکھیں گے تو بھی صبر کے لیے تیار رہ۔ پھر لکھا ہے فخر الدین رازی نیشاپوری نے تصریح کی ہے کہ خدا لوگوں سے کلمہ اسلام سن کر راضی نہیں ہونے کا بلکہ مختلف تکالیف سے امتحان لے گا، اور سب سے بڑی آزمائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور متابعت ہے، اور جو اتنے بڑے حکم کی جس کو غدیر کہتے ہیں متابعت نہ کرے اس کا آمنا کہہ دینا کیا کافی ہوگا؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ اور اب آیت نمبر 45 سورہ تحریم آیت نمبر 4، یعنی 45 نمبر پہ جو آیت دی گئی ہے وہ یہ ہے سورہ التحریم آیت نمبر 4۔ لکھا ہے کہ شان نزول اس آیہ وفِ ہدایہ کی یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک راز سے اپنی بعض ازواج کو مطلع کر دیا تھا، اور باوجود تاکید اخفا راز کو افشا کر دیا گیا۔ خداوند نے یہ آیہ نازل فرمائی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزار رسانی سے توبہ کر لی جائے تو بہتر ہے، اور اگر توبہ نہ کی تو یاد رکھو کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار ہیں، اور جبرائیل امین علیہ السلام اور صالح المومنین۔ مجاہد نے لکھا ہے کہ صالح المومنین سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ تبرسی سے منقول ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی مرتضیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ لوگو صالح المومنین یہ ہے۔ کشف الغمہ کے مصنف عز الدین عبد الرزاق محدث حنبلی حافظ ابو بکر مردویہ نے ابن عباس سے اور صدی نے اپنی تفسیر میں اور ثعلبی نے اپنی تفسیر میں بلکہ جمع محدثین اہل سنت نے متفقہ نقل کیا ہے کہ صالح المومنین سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ خدا نے جن مددگار اور معاونان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھ ذکر کیا ہے وہ قوت اور طاقت میں اگر خدا جیسے نہ ہوں تو افضل الناس ضرور ہوں، کیونکہ ایسے موقع پر عام لوگوں کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ سامعین، ہم پیج 60 پر ہم نے آدھے سے زیادہ پڑھ لیا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس سے آگے اگلی نشست میں پڑھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔